أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو بیان کیا ہے. بہت بڑی انسان کے اندر کمزوری ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے لیے بھی نقصان کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ کہ انسان مانگتا ہے، دعا کرتا ہے برائی کی، دعاء بالخیر. جس طرح وہ اپنے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات غصے کے اندر یا اکتا کے وہ اپنے لیے برائی کی دعا کر رہا ہوتا ہے. مثلا اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں غصے کے اندر کہ اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، اللہ کرے تمہارا کھانا خراب ہو جائے. غصے کے اندر اکتاہٹ کے اندر ایسی باتیں محترم بھائیوں لوگ زبان سے نکال دیتے ہیں. اور بہت زیادہ جب انسان شدید مخالفت کے اوپر اور شدید دشمنی کے اوپر بھی اتر آتا ہے تو بھی اپنے لیے وہ سوچتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اس میں میرا نقصان ہے یا نفع ہے، تو وہ بہت زیادہ اپنے لیے بد دعائیں کرتا ہے. جس طرح انسان اعتدال کی حالت کے اندر اپنے لیے خیر کی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری بخشش کر دے، تو غصے کی حالت کے اندر انسان اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بد دعائیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ انسان کی فطری کمزوری ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ عُجُولًا اللہ فرماتے ہیں انسان شروع سے ہی بہت جلد باز ہے. عجولا یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت جلد باز، بہت جلد گھبرا جاتا ہے اور بہت جلد آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنے نقصان کی دعائیں بد دعائیں اپنے بارے اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے. یہ محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی کمزوری کو بیان کیا اور اپنے حق میں بد دعا کی جو سب سے بڑی مثال اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے. سورہ انفال ہے آیت نمبر 32 کہ کفار مکہ ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھی اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں. اور دعا کیسی ہے، بد دعا کیسی محترم بھائیوں الفاظ کے اوپر غور کریں کہ انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کیا مانگ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. صرف دشمنی کی وجہ سے یا مخالفت کی وجہ سے بہت بڑے الفاظ انسان زبان سے نکال دیتا ہے. اور یہ ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. سورہ انفال ہے نمبر 32 ہے کہ اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر کوئی عذاب علیم لے. حالانکہ ان کے اندر عقل ہوتی تو دعا یہ کرتے کہ یا اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہمیں اس کے قبول کرنے کی توفیق دے دے. لیکن اللہ کے نبی کی دشمنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا دے یا کوئی عذاب علیم دے. اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑی یہ دانش مندی کی بات کی ہوگی، بڑی عقل کی دعا کی ہوگی، لیکن میرے محترم بھائیوں قیامت تک کے لیے ان کے لیے بے عقلی اور جہالت کی دلیل بن گئی ہے اور ان کے لیے آر کا باعث بن گئی ہے کہ اتنے بڑے جاہل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے کہ رب سے مانگ کیا رہے ہیں عذاب، رب سے مانگ کیا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دین حق ہے اور تیری طرف سے. تو میرے محترم بھائیوں بعض دفعہ انسان غصے کے اندر اور مخالفت کے اندر جب اتر آتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بڑی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہے گا کہ میں یہی گھر کو جاؤں، اگر تو سچا ہے تیری بات ٹھیک ہے تو میں یہی گھر کو جاؤں، یعنی اپنے لیے بات دعا مانگ رہا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں کبھی بھی غصے کے اندر اور اکتاہٹ کے اندر کبھی بھی اللہ سے بات دعائیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لانا چاہیے. یہی سب سے بڑی کمزوری انسان کی، اس کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کی طبیعت کے اندر بہت جلد بازی ہے.
اور آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 11 ہے کہ اگر میں اللہ تمہاری بد دعائیں قبول کر لوں، تمہاری بد دعائیں قبول کر لوں فوراً، تو دنیا کے اندر کوئی بھی نہ رہے، تمہیں پھر خیر اور بھلائی میں پہنچے، تم فوراً تمہاری مدت پوری ہو جائے اور تم تباہ و برباد ہو۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ بد دعائیں فوراً قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں انسان کی نیچر کو، اپنے اس مخلوق کی نیچر کو سمجھتے ہیں، اس کی فطرتی کمزوری کو سمجھتے ہیں، وہ بد دعائیں فوراً قبول نہیں کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، کئی لوگ جھولی اٹھا کے بد دعا کر رہے ہیں، ایسے بھی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جھولی اٹھا کے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے ماحول سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر غصہ آئے یا ایسی کیفیت ہو تو انسان صبر اور نرمی کا مظاہرہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بد دعا کو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، بد دعائی قبول ہو جائے اور انسان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، غصے کی کیفیت کے اندر اور پشیمانی کی کیفیت کے اندر انسان کو اپنی طبیعت کو سٹیبل اور نرم رکھنا چاہیے کہ میری زبان سے میرے حق میں یا میرے اہل و عیال کے بارے میں کوئی بد دعا نہ نکلے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اللہ ہماری طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ نرمی بڑی چیز ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طبیعتوں کو نرمی عطا فرمائے۔ بعض دفعہ غصے میں انسان اپنا کردار ہی خراب کر، لوگ اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا سخت آدمی ہے جس کو کیوں بھی برداشت نہیں ہوتی، تو اپنا کردار اور اپنا کریکٹر انسان خراب کر بیٹھتا ہے، معاشرے کے اندر غلط ہی مشہور ہو جاتا ہے، یہ بندہ بڑا غصے والا ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی عطا فرمائے، اللہ اس خیر سے ہم سب کو بہرہ بر فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔